بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المرقات، ایک اصول نمبر سبق ہے، ويشترط في انتاج الشکل الثانی۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے شکل ثانی، شکل ثانی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ شکل ثانی جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، بحسب الکیف۔ نمبر دو، بحسب الکم۔ بحسب الکم کا کیف کا مطلب ہے ایجاب اور سلب، اور بحسب الکیف کا مطلب ہے کلیت و جزئی، کلیت و جزئی۔ تو بحسب الکیف جو ہے ایجاب اور سلب کے اعتبار سے اختلاف المقدمتین، اختلاف المقدمتین، اختلاف المقدمتین کا مطلب یہ ہے کہ اگر صغرا موجبہ ہو تو کبرا کا سالبہ ہونا ضروری ہے، اگر صغرا سالبہ ہو تو کبرا کا موجبہ ہونا ضروری ہے۔ بحسب الکیف کم کی جو شرط ہے کلیت اور جزیت کے اعتبار سے، تو کبرا جو ہے کبرا، کبرا کا کلی ہونا کیا ہے؟ کبرا کا کلیہ ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ ابھی صغرا جو ہے، صغرا چاہے کلیہ ہو اور چاہے جزئی ہو، اس میں نہیں، لیکن کبرا کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔ تو اختلاف المقدمتین بحسب الکیف اور کلیت اور جزیت میں کون سی شرط ہے کہ کبرا کلی ہو، صغرا چاہے کلی ہو چاہے کلی نہ ہو۔ ابھی اس کی ضروری نتیجہ، احتمال تو 16 کے ہیں، ہر شکل کے ضرور کا میں جو احتمال ہے وہ 16 ہے، لیکن ضروری نتیجے جو ہے، نتیجہ ضروری نتیجے کتنے ہیں؟ اس کے بھی 4۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ سالبہ، کا نتیجہ سالبہ ہی آئے گا۔ ويشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيف، یعنی الإيجاب والسلب اختلاف المقدمتين۔ ابھی اختلاف یہاں پر شرط لگائی جاتی ہے انتاج شکل ثانی میں کہ شکل ثانی جب نتیجہ دیتے ہیں بحسب الکیف، وہ شرط کیا ہے؟ ایک ہے بحسب الکیف، پہلی شرط کیا ہے؟ بحسب الکیف، یعنی ایجاب اور سلب کے اعتبار سے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ اختلاف المقدمتین۔ اختلاف المقدمتین کا مطلب کیا ہے کہ فإن كانت الصغرى موجبة، اگر صغرا موجبہ ہو، صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو، كانت الكبرى سالبہ، تو کبرا کا سالبہ ہونا ضروری ہے۔ وبالعکس، عکس کا مطلب یہ ہے کہ ان كانت الصغرى سالبة، ان كانت الصغرى سالبة كانت الكبرى موجبة، تو کبرا کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ بحسب الکم، بحسب الکم، یعنی کلیت اور جزیت کے اعتبار سے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ کبرا کا کلی ہونا، کبرا کیا ہو؟ کلی ہو، بحسب ای الکلیت والجزئیت۔ بحسب الکم کیا ہے؟ یہاں پر اختلاف المقدمتین ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ کلیت الکبرى، کلیت الکبرى۔ ابھی اس کا کبرا کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔ ابھی اگر ایک مقدمہ موجبہ اور ایک سالبہ نہ ہو، یا کبرا جو ہے وہ کلیہ نہ ہو، تو پھر کیا آئے گا؟ وَإِلَّا يَلْزَمُ الْاخْتِلَافُ الْمُوجِبُ لِعَدَمِ الْإِنْتَاجِ، ایسا اختلاف آئے گا
जिसकी वजह से नतीजा नहीं आएगा। आई सिद्कुल क़ियास, क़ियास तो सादिक होगा, मा ईजाबी नतीजा, लेकिन जो नतीजा आएगा वो मौजिबा आएगा। तारतन व मा सल्बिहा उखरा, कभी कभी नतीजा जो है वो सालिबा आएगा। व नतीजतु हाज़ा शक्ल ला यकूनु इल्ला सालिबतन, और उसका नतीजा जो है वो नहीं होगा मगर सालिबा होगा, लेकिन नतीजा गलत होगा। नतीजा क्या होगा, यानी कानून जो है उसके मुताबिक नहीं होगा, इसलिए कि जब दोनों कुल्ली हो। मसलन यहाँ पर हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल ये है कि कुल्लु इंसान حيوان، كل إنسان حيوان، صغرى صغرى، ये क्या है, موجبة है، موجبة كلية है। كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، یہ بھی موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ۔ ابھی دونوں موجبہ کلیہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا، کل انسان ناطق، کل انسان ناطق نتیجہ آیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا رہا ہے، سالب آئے گا، موجبہ نہیں آئے گا۔ اور یہاں پر موجبہ آیا، حالانکہ قیاس بھی صحیح ہے، دونوں قیاس کیا ہے، صحیح ہے، اس کا نتیجہ موجبہ کلیہ آنا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ جب دو موجبہ کلیہ ہو تو اس کا مقدمتیں دونوں موجبہ ہوں تو اس کا نتیجہ جو بھی موجبہ آئے گا، حالانکہ شکل ثانی کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے، سالبہ ہے۔ ابھی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، مثلا کلو انسان حیوان وکلو فرس حیوان، کلو فرس حیوان، یہ بھی موجبہ کلیہ ہے اور یہ بھی موجبہ کلیہ ہے۔ نتیجہ اس کا اگر ایک نتیجہ تو اس کا آتا ہے موجبہ کلیہ ہے تو نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہونا چاہیے۔ موجبہ کلیہ جب نتیجہ آئے گا تو کیا ہوگا، کل انسان فرس، صحیح نتیجہ یہ آ رہا ہے اس کا کہ یہ اس کے اعتبار سے کہ دونوں موجبہ ہیں، یہ بھی موجبہ آنا چاہیے، دونوں مقدمے موجبہ ہے، یہ بھی موجبہ آنا چاہیے، حالانکہ نتیجہ غلط ہے۔ ابھی یہاں پر اگر صحیح نتیجہ اس کا کیا ہے کہ لا شیء من الانسان فرس، ابھی شکل ثانی کا نتیجہ جو ہے سالب آ رہا ہے، لیکن یہاں پر دو موجبے ہیں اور اس کا ہم نے نتیجہ کیا نکالا، سالبہ نکالا، تو نتیجہ صحیح ہے کہ کوئی انسان فرس نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق نہیں ہے، اور قیاس بھی صحیح ہے۔ یہ کس کے اعتبار سے کہ ایجاب اور سلب کے اعتبار سے اگر اختلاف نہ ہو تو یلزم اختلاف الموجب لعدم الانتاج، نتیجہ نہیں دے رہا ہے صحیح، کبھی یہ نتیجہ دے رہا ہے کبھی یہ نتیجہ دے رہا ہے، تو دونوں نتیجے صحیح، کبھی صحیح دے رہے کبھی غلط دے رہے، یا اگر صحیح لے رہے تو یہاں پر موجبہ دے رہے اور یہاں پر سالبہ۔ اب یہاں پر اگر ہم کلیت اور جزیت کا اعتبار نہ کریں، کلیت کبریٰ کا اعتبار نہ کر لیں تو پھر بھی اختلافی نتیجہ آئے گا۔ اختلافی نتیجہ کس طرح آئے گا کہ بعض الانسان کل انسان کل انسان ناطق، کلیہ صغرى وجزئیة الكبرى، مثلا بعض الصحال ليس بناطق، ليس بناطق، كل انسان ناطق وبعض الصحال ليس بناطق، تو نتیجہ کیا آئے گا، حد اوسط ہٹا دیں، بعض الانسان ليس بناطق، اور اگر صغرى یہی رہ جائے کل انسان
ناطق، اور کبرا میں جو ہے موضوع اس کو بدل دے، مثلا بعض الحیوانی لیس بناطق، وہی ضرب ہے، ایک ہی ضرب ہے، لیکن صرف اس میں ایک لفظ کا ہم نے بدل دیا، سہال کی جگہ پر حیوان لگا دیا تو کل انسان ناطق اور بعض الحیوان لیس بناطق، دونوں صحیح ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ اس کا آئے گا کہ کل انسان ناطق، ابھی یہ ناطق ناطق کو ہٹا دیں تو بعض الانسان لیس بحیوان، تو نتیجہ کیا آ گیا؟ غلط آ گیا، اس لیے کہ یہاں پر اختلافی نتیجہ، اختلافی نتیجہ کس چیز کے؟ کہ عدم انتاج کی دلیل ہے، اختلافی نتیجہ عدم انتاج کی دلیل ہے، کہ جب نتیجہ مختلف ہو جائے، ایک ہی ظرف کے دو مختلف نتیجے آ جائے تو یہ عدم انتاج کی دلیل ہے، یعنی عدم انتاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے یہ نتیجہ نہیں دیتا، یہ شکل جو ہے، یہ ضرب جو ہے یہ نتیجہ نہیں دیتا، تو اس کو کہتے ہیں اختلافی نتیجہ عدم انتاج کی دلیل ہے۔ وَإِلَّا يَلْزَمُ وَإِلَّا يَلْزِمُ الاختلاف موجب لعدم انتاج، ایسا اختلاف یہ لازم آئے گا اگر کلیت کبرا نہ ہو یا اختلاف ایجاب و سلب نہ ہو، تو یہ جو ہے یہ موجب ہوگا لعدم الانتاج، موجب ہوگا کس کے؟ لعدم الانتاج، کے نتیجہ نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ اختلافی نتیجہ ہے۔ وَإِلَّا يَلْزِمُ الاختلاف، اگر اختلاف ایجاب اور سلب نہ ہو یا کلیت کبرا نہ ہو تو ایسا اختلاف ہوگا جس کی وجہ سے لازم ہوگا کیا؟ عدم انتاج، عدم انتاج، عدم انتاج کیا ہے؟ کہ ای صدق القیاس، کہ قیاس جو ہے وہ صادق ہو، مع ایجاب نتیجت تارتن، کہ قیاس صادق ہو اور نتیجہ کیا آ رہا ہو؟ موجبہ آ رہا ہو، نتیجہ کیا آ رہا ہو؟ موجبہ آ رہا ہو تارتن، ومع سلبها اخرى، کبھی نتیجہ موجبہ آ رہا ہو اور کبھی سالبہ آ رہا ہو، جس طرح یہاں پر موجبہ آ رہا ہے اور یہاں موجبہ اور یہاں پر سالبہ آ رہا ہے، اور یا ونتیجة هذا الشكل لا يكون، نتیجة هذا الشكل لا يكون إلا سالبة، لا يكون إلا سالبة، نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے یہاں پر قیاس دونوں کیا ہے؟ صادق ہے، یہ قیاس بھی صادق ہے، یہ قیاس بھی کیا ہے؟ صادق ہے، لیکن نتیجہ کبھی موجب آ رہا ہے کبھی سالبہ آ رہا ہے، اور اختلافی نتیجہ جو ہے یہ کیا ہے؟ عدم انتاج کی دلیل ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ شک ثانی کے بارے میں، کہ دو شرطیں ہے کہ بحسب الکیف ہے کہ ایجاب اور سلب اختلاف المقدمتین، ایک بحسب الکم ہے کہ کلیت اور جزئیت، یعنی کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے، صغرا کلی ہو یا جزئی ہو، اس کے کل ضروب احتمالیہ جو ہے وہ دوسری اشکال کی طرح 16 ہے، لیکن ضروب نتیجہ اس میں سے 4 ہے، اور اگر یہ شرط نہ ہو تو کیا نقصان آ سکتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔